بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذا المن والإحسان وذي العز والسلطان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. والحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية أهل بيته الأطهار. وصلى الله على مبلغ رسالات الإلهية احمد مصطفى محمد مصطفى بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه لمحمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صدق اللہ العلی العظیم. جس نے بھی شاعر الہی کی تعظیم کی، یہی دل کا تقوی ہے، اور یقیناً اعضاء جوارح کے متقی ہونا اور ہے، اور دل کا متقی ہونا، تقوی اختیار کرنا یہ اور ہے. یہ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم ادب و احترام میں ملتا ہے. تعظیماً انسان اللہ کے حکم پہ بھی کام کرتا ہے، اور ان کی بلندی اور رفعت کے اعتبار سے بھی ان کی تعظیم کرتا ہے. چاہے وہ قرآن جو چیزیں اللہ کی طرف منسوب ہوں یا اللہ کی طرف بلانے کی دعوت دے یا اللہ کی یاد دلائے، وہ سب شعائر اللہ ہیں. خود رمضان کے بارے میں شاعر اللہ کہا گیا، یہاں تک کہ جانور کو بھی شاعر اللہ کہا دیا، جگہ کو بھی، صفا مروہ کو بھی شاعر اللہ کہا دیا. اللہ کی نشانیاں، کل ساری کائنات اللہ کی نشانی ہے. اور یہ نشانی کن کے صدقے میں ہے؟ یہ پیغمبر اسلام کے صدقے میں. اسی سوئے ہوئے پیغمبر جب معراج پر بلایا ہے تو سوئے ہوئے پیغمبر کو کہا چلو میری نشانیاں دیکھو. ساری نشانی تو پیغمبر کے صدقے میں خلق ہوئی ہے. یہ کون سی نشانی ہے؟ یہ آیات الکبر، بڑی نعمت. یہ اہمیت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی کہ دروازے پر، ان کے نام پر، ان کے کام پر، ان کے احکام پر جھکتے جاؤ، بلند ہوتے جاؤ گے. تعظیم یہ نہیں ہے کہ کسی کے دروازے پر آگ اور لکڑی جمع کیا جائے. نہ رسول کی تعظیم ہے، نہ اللہ کی تعظیم ہے، نہ اس شخصیت کی تعظیم ہے. اس لیے کہ جتنے فضائل خداوند عالم نے محمد و آل محمد کے بیان کیے ہیں اور حکم دیے ہیں، رسول نے جس طرح اس گھر کی تعظیم کر کے، تکریم کر کے بتایا ہے، اس کے بعد تو اسے آنکھوں پہ بسانا چاہیے، دلوں میں بسانا چاہیے، ان کی غلامی اختیار کرنا چاہیے. چاہے یہی کہا جا سکتا آہ جنت البقیع. ہمارے موضوع گفتگو آپ حضرات کی خدمت میں جاری و ساری ہے. کچھ تاریخ جنت البقیع، کچھ حالات جنت البقیع، اور کچھ ابتدائے جنت البقیع. بقی ہے، پھر بقی ہے، اور باقی رہے گی انشاءاللہ. بس یہی کہہ سکتے ہیں، نہ رکنے والے آنسوؤں کا یہ سلسلہ کب تھمے گا نہیں معلوم.
تاریخ انسانیت کا یہ المیہ رہا ہے کہ ظلم استبداد نے ہمیشہ صاحبان حق اور حقیقت کو قتل کرنے کے بعد یہ کوشش کی ہے کہ مقتولین کا نام بھی زمانے سے مٹ جائے۔ آج بھی یہی ہوتا ہے، قتل و غارت کرنے کے بعد، ظلم و ستم کرنے کے بعد یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہماری غلطی، وہ ہماری کوتاہی، ہمارا ظلم چھپ جائے۔ اس کوشش میں کبھی ورثہ کے اوپر، یعنی مرنے والے کے جو وارث ہیں ان کے اوپر ظلم کا نشانہ بنایا جاتا ہے، تو کبھی مظلوم کا چرچا کرنے والوں کو اسیر کیا جاتا ہے، مشقیں کسی جاتی ہیں، مگر اپنے ناپاک ارادوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے آخر چارہ کار کے طور پر ان مظلومین کی نشانیوں، یعنی ان کی تعویذ قبر، ان کے نشان قبر کو بھی مٹا دیا گیا، تاکہ نہ علامت باقی رہے اور نہ ہی زمانہ ظلم و ستم کو یاد کرے۔ کتنی ایسی چیزیں ہیں، قتل کرنے کے بعد اس لاشے کو جلا دیا جاتا ہے، کورٹ عدالت نہ جائیں، ان کے ورثوں کے اوپر ظلم و ستم کیا جاتا ہے، کسی طرح ظلم چھپ جائے، خرابیاں چھپ جائیں۔ یہ کیا ہے؟ ایک نربس پن ہے جو دور کر رہا ہے، یہ ایک حسد ہے، جلن ہے جو یہ چاہتا ہے کہ یہ نشان مٹ جائے، تاکہ نہ علامت باقی رہے اور نہ ہی زمانہ ظلم و ستم کو یاد کرے۔ یہ سلسلہ روز ازل سے ہے، پہلے دن سے ہے، جاری و ساری رہا، مگر جس کرو فر سے اس ظالمانہ روش کو انجام دیا گیا، اسی شدت سے مظلومیت میں نکھار پیدا ہوتا گیا۔ ظلم کو دباتے رہو، ظلم مٹاتے رہو، یہ نعرہ لگتا رہا، احتجاج ہوتا رہا۔ جتنا ظلم سر چڑھ کے بولتا رہا، اتنے زیادہ مظلومین کے حامی بھی رہے اور مظلومیت لوگوں میں ظاہر بھی ہوتی رہی، چاہے تھوڑے سے، لیکن دنیا ہلی ہے مظلوم کی فریاد سے۔ ہم یہاں احتجاج کر کے کیا کر لیں گے؟ لیکن اس احتجاج کو بھی وہ اپنی ذلت، رسوائی سمجھتے ہیں۔ مظلومیت عام ہوتی، چاہے ایک آدمی، اسی کرونا وائرس میں اگر ہم جو ہے باہر جلوس نہیں نکال پاتے، یہ ایک غم ہے، لیکن گھر میں بیٹھے ہوئے اس کے خلاف آواز دے رہے ہیں، تب بھی لوگوں کو برداشت نہیں ہوگا۔ ظالم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ اس کا چرچا ہو۔ اللہ اکبر۔ اور پھر یہ سلسلہ مظالم کی یہ آخری کڑی ہی ظالم کے تابوت کی آخری کیل ثابت ہوگی۔ دیکھیے گا بقی کا وارث آئے گا، پھر آپ دیکھیں گے جس کے بعد ظلم اور ظالم دونوں ہی فنا ہو جائیں گے۔ اس کی جیتی جاگتی مثال کرب و بلا ہے، جہاں متعدد دفعہ کئی مرتبہ سلاطین، ظالم، جور نے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے مزار مقدس کو مسمار کرنا چاہا، مگر آج بھی یہ عظیم بارگاہ جہاں زمین پر ہے، وہاں لوگوں کے دلوں میں بھی ہے۔ رفعت اور بلندی اس کی ہوتی جا رہی ہے، یہ بلند ہوتا جا رہا ہے، رتبہ بلند، جبکہ اس سیاہ کاری، یہ کالا کام کی ذمہ داری کا نام تک صفحہ ہستی سے پوری طرح مٹ چکا ہے۔ جس نے بھی چاہا کر، کل میں نے گزارش کیا تھا کہ 4 شوال متوکل کے ہلاکت کا کیا نہیں چاہتا تھا وہ، آج نام و نشان مٹ گئے اس کے۔ اس کے گھر والے نے اسے قتل کیا، اس کے بیٹے نے قتل کیا، اور رسوائی ذلت کے ساتھ۔ ظلم اور ظالم
زیادہ دیر اپنی خوشیاں نہ منائیں. لیکن افسوس کہ گزشتہ صدیوں میں آل سعود نے بنی امیہ بنی عباس کے قدم سے قدم ملاتے ہوئے خاندان نبوت اور عصمت کے لال و گوہر کی قبروں کو ویران کر کے اپنے عناد، کینہ، حسد، بغض، عناد کا ثبوت دیا جو صدیوں سے ان کے سینوں میں چھپے ہوئے تھے. آج آل محمد علیہ الصلاۃ کے قبور بغیر چھت کے، بغیر دیوار کے، بغیر روشنی کے، بغیر سایہ کے ہیں، جبکہ انہی کے صدقے میں ملنے والی نعمتوں سے یہ سعودی نما اور سعودی اپنے محلوں میں مزے اڑا رہے ہیں. یہ کس کا صدقہ ہے؟ یہ رسول خدا اور ان کے گھرانے کا صدقہ ہے، جو آج عزت دار بنے ہیں، عیش و آرام کی زندگی گزار رہے ہیں، مزے اڑا رہے ہیں. اس چوری کے بعد سینہ زوری کا یہ عالم ہے کہ چند ضمیر قلم فروش، ضمیر بیچنے والے، قلم بیچنے والے، فتویٰ بیچنے والے، ایمان بیچنے والے اور انسانیت بیچ دینے والے، مفتیوں کے بے بنیادی فتووں کے اساس وہ جعلی روایات و احادیث ہیں جو بنی امیہ اور شام کے ٹیکسال اور اس فیکٹری میں بنی، بکی، خریدی گئی. حسبنا اللہ یا حسبنا کتاب اللہ. حسبنا کتاب اللہ کے دعوے دار قوم آج قرآن کی شرعی احکام کو چھوڑ کر اپنے کالے کرتوتوں کا جواز جعلی حدیثوں کی آغوش میں ڈھونڈ رہی ہے طاقت تو قرآن سے جواب دو. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے دربار میں جو قرآن کی وراثت کے سلسلے میں آیات پڑھی ہے تو اس کے جواب میں کیا کہا گیا؟ حدیث پڑھی گئی کہ ہم نہ وارث بنتے ہیں نہ بناتے. شہزادی پڑھ رہی ہیں قرآن، جواب میں کیا ہے؟ حدیث. کیوں بھائی؟ جواب میں قرآن پڑھو، تم نے تو کہا تھا نا حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے. دیکھ رخ اور بھی ہے کہ شہزادی یہاں باغ نہیں لینے آئی تھی، چہرے سے نقاب پلٹنے آئی تھی. جب میرا بابا کہہ رہا تھا قلم دعوات لاؤ کچھ میں حدیث لکھ دوں تو اس وقت کہہ رہے تھے کہ میرے لیے قرآن کافی ہے. آج جب میں قرآن پڑھ رہی ہوں، جزو نبی، جزو رسالت قرآن پڑھ رہی ہے، نبی کی وارث جو ہے قرآن پڑھ رہی ہے، تو کیا کہا جائے؟ حدیث. اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ انہیں قرآن پر ایمان ہے نہ حدیث پر. ہاں، گڑھی ہوئی، فیکٹری میں بنی ہوئی، بیچی گئی، خریدی گئی، یہ ساری حدیثوں کے اوپر زیادہ اعتماد اور بھروسہ کیا جا رہا ہے. ستم بالائے ستم یہ ہے کہ ان مقدس مزاروں کو مسمار کر دینے کے بعد اب یہ مملکت کے چھیننے والی کتاب یہ چھیننے والی کہا جائے یا چھپنے والی، جو بھی ہے، چھپنے والی کتابوں میں بقی میں دفن ان بزرگان اسلام کے نام کا بھی ذکر نہیں ہوتا. جو آج کتابیں چھپتی ہیں نہیں معلوم کون دفن ہے، نہیں معلوم، بس 10,000 صحابہ دفن ہیں، کون کہاں نہیں معلوم. پھر کیا معلوم ہے کس چیز کی حفاظت کر رہے ہیں آپ؟ اللہ اکبر. مبادا کوئی پوچھ نہ لے، ہو سکتا ہے کوئی پوچھ نہ لے کہ بیٹھے کہ پھر اس روز ان کے روزے کہاں ہیں، اگر کوئی پوچھ لے کہ ان کے روزے کہاں ہیں. چنانچہ سعودی عرب کے وزارت اسلامی امور، اوقاف اور دعوت اور ارشاد کی جانب سے حجاج کرام کی
چھپنے اور ان کے درمیان میں مفت بٹنے والے کتابچے اور کتابی اور رہنمائے حج اور عمرہ اور زیارت مسجد نبوی کے نام سے بہت سی کتابیں چھپتی ہیں اور بہت سی کتابیں بٹتی ہیں۔ لہذا جو لکھتے ہیں علماء کرام، ترجمہ شیخ محمد لقمان سلفی 1419 کی عبارت ملاحظہ فرمائیے کیا لکھتے ہیں۔ اہل بقی حضرت عثمان سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہم کہ قبروں کی زیارت بھی مسنون سنت میں ہے۔ ان کو سلام کرو، ان کے لیے دعا کرو۔ مدینہ منورہ میں کوئی دوسری جگہ یا مسجد نہیں ہے جس کی زیارت شرع میں ہو، اس لیے اپنے آپ کو تکلیف نہ ڈالو اور نہ ہی کوئی ایسا کام کرو جس کا کوئی اجر نہ ملے، بلکہ الٹا گناہ کا خطرہ ہو۔ یعنی اس کتاب کے لکھنے والے علماء کی نگاہ میں بقی میں عثمان، شہداء احد اور جناب حمزہ کی قبروں کے علاوہ کوئی اور زیارت گاہ نہیں ہے، جبکہ تاریخ اسلام کا مطالعہ کرنے والے ایک معمولی سا طالب علم بھی یہ بات بخوبی جانتا ہے کہ اس عظیم قبرستان میں آسمان علم، فقاہت، آفتاب دو جہاں، نور مجسم، ہدایت کل، ایسے آفتاب و مہتاب دفن ہیں جن کی ضیاء، جن کی روشنیاں پوری کائنات کو منور اور زوبار کیے ہوئے۔ اب ایسے وقت میں جبکہ وہابی میڈیا یہ کوشش کر رہی ہے کہ اس قبرستان میں مدفون دفن ہونے والے بزرگان اسلام کے نام کو بھی مٹا دیا جائے، تو ضروری ہے کہ تمام مسلمانوں کی یہ خدمت میں ان مظلوموں کا تذکرہ کیا جائے تاکہ دشمن اپنی سازش میں کامیاب نہ ہونے پائے۔ جنت البقیع میں دفن ہونے والے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے فرد ہیں اور آپ کے بعض با وفا صحابی کے اسلام کی طرح پہ حضرت امام حسن مجتبیٰ، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق علیہم السلام، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ایک روایت کے اعتبار سے، جناب فاطمہ بنت اسد، جناب عباس ابن عبد المطلب، جناب عقیل ابن ابی طالب، جناب عبداللہ ابن جعفر طیار، عبداللہ ابن جعفر ابن ابو طالب، جناب ام البنین جناب ابو الفضل عباس کی والد گرامی، جناب صفیہ بنت عبد المطلب، جناب عاتقہ بنت عبد المطلب، جناب حلیمہ سعدیہ، جناب ابراہیم ابن رسول خدا، جناب محمد حنفیہ، جناب اسماعیل ابن امام صادق علیہ السلام، ام المؤمنین ام حبیبہ، ام المؤمنین ام سلمہ، جناب مالک اشتر ایک نقل کے اعتبار سے، جناب جابر ابن عبداللہ انصاری، جناب مقداد ابن اسود، جناب ابو حذیفہ یمانی، جناب عبداللہ ابن مسعود اور جناب عثمان ابن مظعون رسول خدا کے باوفا معتبر صحابی، جناب ابو سعید خدری شہداء احد 27 واقع حرہ کے شہداء، جنگ حرہ بعد شہادت امام حسین، یزید نے دوبارہ جو مدینے پر حملہ اور مکہ پہ حملہ کیا اس میں جو ریوارڈ ہو گئے شہداء حرہ۔ مسجد نبوی کتنے دن بند رہی، اس میں گھوڑے بندھے، جب حسین ابن نمیر کا لشکر لے کے آئے تھے 1000 تک ناجائز بچے پیدا ہوئے، مدینہ ویران ہو گیا، نماز جماعت بند ہو گئی، اس کا کسی کو ہوش نہیں، خانہ کعبہ کے پردے گرائے گئے، دیوار گرائی گئی، ظلم کیا گیا، کس نے کیا تھا؟
یزیدی نے تو کیا تھا، چاہ رہا تھا نام و نشان بھی باقی، اس کو بھی معلوم ہے کہ حسین کو قتل کیا لیکن نشان باقی ورثہ، اس کو معلوم ہے کہ رسول ان کے یاد دہانی ہے، کعبہ انہی کی تعریف کرے گا، لہذا مٹا دو۔ اسی طرح بہت سی ہے، تفصیل انشاءاللہ آئے گی۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے افراد اس قبرستان میں دفن ہیں، مگر سب کے نام کا ذکر مقالہ کو طولانی بنا دے گا، اس لیے اس کے نام کو لوگوں نے چھوڑ دیا۔ ایک بات قابل ذکر ہے کہ یہ قبرستان پہلے ایک باغ تھا، عربی زبان میں اس جگہ کو بقیع الغرقد کہتے ہیں، جیسے کل میں نے تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں گزارش کیا ہے۔ بقیع یعنی مختلف درختوں کا باغ، غرقد ایک مخلوق اور مخصوص قسم کے درخت کا نام ہے، چونکہ اس باغ میں ایسے درخت زیادہ ہیں، اس وجہ سے اسے بقیع الغرقد کہتے ہیں۔ بعد میں درخت کٹتے گئے، باغ قبرستان بنتا گیا۔ اس زمانے میں اس باغ کے چاروں طرف مسلمانوں کے گھر تھے، جس میں سے ایک گھر جناب ابو طالب کے فرزند جناب عقیل کا بھی تھا، جو دار العقیل کہلاتا تھا۔ بعد میں یہی گھر رسالت پناہ کے خاندان کا قبرستان بنا، رسول نے قیام کیا۔ یہ جگہ آل محمد اور ان کے بیٹوں کا یہ قبرستان بنا۔ بعد میں مقبرہ بنی ہاشم کے نام سے مشہور ہوا۔ اس مقبرے میں ائمہ اطہار علیہم السلام کے مزار تھے، جس کو وہابیوں نے ویران کر دیا۔ نمبر 2، افسوس تو اس وقت ہوتا ہے جب اس ذاتی ملکیت کے مقابل میں انہدام بقیع کے بعد سعودی عرب سے چھپنے والے رسالے ام القرآ جمادی الثانیہ 1345 میں اس ظالمانہ فرقے کے مفتی اور قاضی ابن بلیعت کا یہ بیان نظروں سے گزرتا ہے کہ بقیع موقوفہ ہے، قبروں پر بنی ہوئی عمارتیں اس قبرستان کی زمین سے استفادہ کرنے سے روکتی ہیں۔ ہم زمین زیادہ یوز کیسے کر سکتے؟ کیا بہانہ تھا؟ زیادہ پختہ قبریں نہ بناؤ۔ نہ جانے کس شریعت نے صاحب ملکیت کی زمین میں بے جا دخالت اور مداخلت کا اور قبضہ حق کا اس زر خرید مفتی کو دے دیا۔ یقیناً ایسے افراد آج سخت سے سخت عذاب الہی میں مبتلا ہوں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا یہ ان باعظمت افراد کی مزار اور حرم کو مسمار کر دینا، اجاڑ دینا، گرا دینا، بلڈوزر چلا دینا اسلامی شریعت میں جائز بھی ہے یا نہیں؟ اس سوال کے جواب میں قرآن مجید کا ایک ابدی پیغام میں آپ کی خدمت میں بیان کر دوں کہ خداوند عالم فرماتا ہے فی بیوت عدن اللہ ان ترفع ویذکر فیہ اسمہ، یہ چراغ ان گھروں میں ہے، اللہ، یہ چراغ ان گھروں میں ہے جن کے بارے میں خدا کا حکم ہے کہ ان کو بلند کیا جائے، ان میں خدا کا نام کا چرچا ہوتا، ذکر ہو۔ چراغ جو جل رہا ہے اسے بجھا دیا گیا، اندھیرا، ویران قبرستان۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ یہ چراغ گھروں میں ہے، ان کو بلند کیا جائے، بڑھایا جائے، ان کی روشنیاں عام ہوں پوری کائنات میں، ان کی روشنیوں کا فائدہ آسمان والے اٹھا رہے ہیں، اور تم اس چراغ کو بجھا رہے ہو۔ پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ قرآن میں کتنی جگہ پہ کہا ہے؟ تم یہ سوچ رہے ہو کہ ہم پھوکوں سے چراغ بجھا دیں گے؟ تم نہیں سمجھ میں آ رہے ہو۔ ذوفشان چراغ جلانے والا ہے کوئی؟ تم ظاہری میں اندھیرا کر سکتے ہو، لوگوں کے دلوں میں منور اور روشنی انہی قبروں کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔
اس آیت میں دو کلمات کے بارے میں بحث ضروری ہے، ایک لفظ بیت، دوسرا لفظ رفع۔ بیت کے بارے میں سواد اعظم کے ایک بزرگ مفسر حافظ جلال الدین سیوطی کے ذریعے منقول ہے کہ اس روایت کا ذکر کافی میں ہے۔ انس ابن مالک وہ مریدہ ناقل ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ آیت فی بیوتن کی تلاوت فرمائی تو ایک شخص نے کھڑے ہو کے پوچھا، اے رسول خدا یہ گھر کون سے ہے؟ تو حضرت نے فرمایا انبیاء کے گھر ہیں۔ پھر حضرت ابو بکر کھڑے ہو کے حضرت علی اور فاطمہ زہرا کے گھر کی طرف اشارہ کر کے پوچھتے ہیں کہ اے رسول خدا کیا یہ گھر بھی ان گھروں میں ہے؟ تو نبی اکرم نے جواب فرمایا، نعم من افاض لہا، ہاں بلکہ یہ گھر ان گھروں سے افضل ہے، اعلیٰ ہے، جو نبیوں کے گھر ہیں ان سے بہتر ہے علی اور فاطمہ زہرا کا گھر۔ اللہ اکبر، سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والا یہ گھر ہے۔ اس کا کیا ہونا چاہیے تھا؟ ادب احترام ہونا چاہیے تھا، رسپیکٹ ہونا چاہیے تھا اس گھر کا۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے اس آیت کے ضمن میں فرمایا، المقصود بیوت الانبیاء و بیوت علی علیہ السلام۔ اس آیت سے انبیاء اور حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے گھر مراد ہیں۔ اسی طرح اس آیت مبارکہ میں لفظ رفع بلند استعمال ہوا ہے، جس کے سلسلے میں تمام مفسرین کی طرح زمخشری نے بھی لکھا ہے کہ رفع کے دو معنی ہیں، بلندی، رفع یعنی بلند۔ رفع کے دو معنی ہیں، ایک بلند کرنا، دوسرے تعظیم و تکریم کرنا۔ اللہ اکبر، رفع ان کو رسپیکٹ کرو، بلند کرو، اپنے دلوں دماغ و فکروں میں ان کے ذکر کو بلند کرو، اور یہ کہا کہ ان کی تعظیم و تکریم کرنا۔ اس طرح یہ آیت مبارکہ بخوبی سمجھ میں آتا ہے کہ انبیاء اور ائمہ معصومین اہل بیت علیہم السلام کے گھروں کی تعظیم لازم اور واجب ہے اور فرض ہے۔ چونکہ ان کو دوبارہ بلند کرنا یا تعمیر کرنا ممکن نہیں ہے، لہذا ان عمارتوں کو باقی رکھنا ضروری ہے، کیونکہ ان کی بقا ہی ان کا احترام ہے، ان کی بقا ہی ہمارا ایمان ہے، خون ہے، جان ہے، اسلام ہے۔ یہ قبرستان نہیں ہے، یہ کوٹ ہیں، عدالت ہیں، ہدایت کے مرکز ہیں، گمراہیوں سے بچاتے ہیں، ولایت دلاتے ہیں، تبرہ تک پہنچاتے ہیں۔ ان تمام چیزوں سے اگر کسی کے سامنے دلیل بیان کی جائے تو یہ واضح ہو جاتی ہے کہ انبیاء اوصیاء کے گھروں کی تعظیم اور تکریم، ان کی حفاظت قرآنی اعتبار سے ہر ایک فریضہ ہے کہ ان کا منہدم کرنا یا مسمار کرنا قرآن کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ اب ذرا اس شرعی حکم کے مقابل میں سعودی عرب سے چھپنے والی کتاب دین حق کی اس عبارت کو ملاحظہ فرمائے کہ قرآنی تعلیمات سے ناواقف، نہ جاننے والے مصنف، رائٹر کے علم پر ان کی سرحدیں، بعض وہ چیزیں جسے اسلام نے بدعت قرار دی ہیں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح احادیث میں ان کے ارتکاب سے منع کیا کہ وہ کام نہ کرو، سے بچنے کا حکم فرمایا۔ قبروں پر قبا کی تعمیر کرنا اور اس کو پختہ بنانا، چراغاں کرنا، نہ جانے کس طرح قرآن کی بالکل واضح شرعی حکم کے خلاف اور ان بے بنیاد روایتیں اور حدیثیں گڑھی جا رہی ہیں۔ ایسی کوئی نہیں ہے پیغمبر کیا قرآن کے خلاف بولیں گے؟ یہ تو وہ پیغمبر ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ میں کہہ رہا ہوں، اسی زبان سے قرآن بھی نکل رہے، اسی زبان سے حدیث بھی نکل رہی۔ یہ امانت پیغمبر ہے
یہ کہتے ہیں حکم خدا ہے اور یہ حدیث پیغمبر. قرآن کے مقابل میں پیغمبر کہیں گے کہ قبرستان میں جانا، چراغ جلانا، انہیں قبا بنانا، انہیں پختہ بنانا حرام ہے، جبکہ اللہ کہتا ہے ان کی نشانی کو باقی رکھو، انہیں بلند کرو، ان کے گھروں کی تعظیم کرو. علماء نے 1.5 اینٹ کی الگ ایک مسجد کھڑی کر کے وہابیت تیار کی اور کتاب خدا کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے. اب ذرا مذکورہ عبادت میں آنے والے، یعنی جو گزر چکی ہے اس کے بارے میں آپ دیکھیں، اس کا اندازہ کیا ہے. آنے والے صحیح احادیث کی حقیقت میں واضح کر دیتی ہے کہ یہ روایتیں کس حد تک صحیح کہلانے کے مستحق ہے. وہابی فرقے کی طرف سے پیش کی جانے والی پہلی روایت صحیح مسلم میں ہے، جو ابو الحیاج اسدی کے توسل سے نقل ہوئی ہے، جس میں منقول ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا میں بھی اس حکم کے ساتھ تمہیں بھیج رہا ہوں جس حکم کے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے. لا تدعو تمسا لا الا تمسہ ولا قبر مشرا ولا سویہ. ان ظرفوں، ان برتنوں نے اس روایت سے یہ مراد لی ہے کہ کوئی قبر بلند نہ رہنے دی جائے بلکہ اسے زمین کے برابر کر دیا جائے، جبکہ اس روایت میں سند اور دلالت ہر دو اعتبار سے خدشہ ہے. سند میں ضعف اور کمی اور کمزوری اس وجہ سے ہے کہ اصول یہ ہے کہ اگر روایت کے راوی میں سے کوئی ایک ضعیف ہو تو پوری روایت ضعیف ہو جاتی اور صحیح نہیں کہلاتی. یہی نہیں بلکہ وہ استدلال اور استثناء کے لائق بھی نہیں رہ جاتی، جبکہ اس روایت میں ایک چھوٹی کیا کہا جائے، اس روایت میں ایک طرف تین راوی ایسے ہیں جن کے بارے میں علماء رجال نے توثیق اور تائید نہیں کی ہے. علماء رجال میں ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے. ان تینوں کے بارے میں مختلف طور پہ اتنا ہی کافی ہے کہ ان میں سے پہلا راوی وقیع ہے، جس کے لیے محمد ابن نصر نے لکھا ہے کہ وہ الفاظ حدیث کو بدل دیا کرتا تھا. دوسرا شخص سفیان ثوری ہے، جس کے لیے ذہبی نے بھی لکھا، ذہنی نے بھی لکھا کہ وہ ضعیف افراد کی طرح نسبت دے کر حدیثوں میں تدلیس کرتا ہے. اور تیسرا شخص حبیب ابن ابی ثابت ہیں، جن کے لیے ابن خزیمہ نے لکھا ہے کہ وہ تدلیس کرتا ہے، رد و بدل کرتا ہے، چینج کر دیتا ہے، مفہوم بدل دیتا ہے، معنی بدل دیتا ہے. یہ تو حال ہے اس راویان کا. یہی نہیں بلکہ یہ روایت لفظی دلالت کے اعتبار سے بھی اچھی خاصی بحث کے لائق ہے. اس ضعیف روایت کے 2 کلمات قابل غور ہیں، ایک ہے مشرفہ اور دوسرے ہے سویتا، یعنی لفظ شرف کے 2 معنی ہیں، ایک بلندی، دوسرے اونٹ کے کوہان. اس طرح کلمہ سوا کے بھی 2 معنی ہیں، ایک معنی ہے 2 چیزوں میں سے ایک کی سطح کو دوسرے کے برابر کر دینا، دونوں کو برابر کر دینا. ایک اونچی ہے، دوسرے کو ملا کے اونچی قرار دینا. یہی تو دنیا چاہ رہی ہے کہ جو لیول علی ابن ابی طالب کا، اہل بیت کا ہے، دوسروں کو بھی لا کے ان کے لیول کھڑا کرو. جو مقام ان کے روضے کا ہے، جو قبروں کا ان کا روضہ، دوسرے کو ملا کے کیوں لاتے ہو؟ تو ان کی قبر تو اونچی بن نہیں سکتی، لہذا ان کو بھی مٹا کے برابر کر دو. اللہ اکبر. انہوں نے سطح کو برابر کرنا چاہتے ہیں. دوسرے معنی کسی چیز کی کجی کو ختم کرنا، ٹیڑھے پن کے، دوسری چیز کی کجی، کمی، کمزوری کو ختم کر دینا. یہ ہمارے اندر نقص ہے تو لہٰذا ان کے اندر بھی ہم کچھ نقص کر دیں گے تاکہ میرے لیول برابر ہو.
یہی تو تھا جناب ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو جو کافر کہنے کا مقصد یہی ہے نا، کہ ہم سب کے لیول کے حساب سے ہم سب کے برابر ہو جائے، جو ہمارے آباء و اجداد کا حال ہے وہی ہو جائے، تاکہ کوئی اہمیت نہ ہو، کوئی امتیاز نہ رہ جائے علی بن ابی طالب کو یا ان کے گھرانے کو۔ اللہ اکبر۔ یہ ان کی کجی، کمی، کمزوری، ٹیڑھا پن کو دور کرنے کے لیے یہ قبروں کو مسمار کر رہے ہیں، یا اہل بیت پر ظلم کر رہے ہیں، یا ان کی نشانیوں کو مٹا رہے ہیں۔ پہلے معنی کے مقابل والی چیز کا ذکر ضروری ہوتا ہے، جیسے کہا جائے فلاں چیز کو زمین کے برابر کر دو، لیکن دوسرے معنی کے لیے ایسی شرط نہیں ہے۔ اس روایت میں لفظ سویتا استعمال ہوا ہے، سویہ یا سویتا، جس کا معنی سیدھا اور صحیح کر دینا ہی مناسب ہوتا ہے۔ اس طرح سے اگر فریضے کے طور پر روایت کی سند کو صحیح مان بھی لیا جائے، تب بھی انہدام قبر کے معنی نہیں لیے جائیں گے کہ ڈھا دیا جائے، قبر مسمار کر دیا جائے، اس کے کہیں سے معنی نہیں آتے، بلکہ روایت کا ترجمہ یہ ہوگا کہ اگر قبر کوہان، شتر، اونٹ کی پیٹھ کی طریقے سے نکیلی نکلی ہوئی، جو یہودیوں کی ہوتی تھی کی طرح ہو، تو اس کے ٹیڑھے پن کو دور کر دیا جائے۔ یعنی ہمارے ہاں جو قبریں بنتی ہیں چوکھنٹا چاروں طرف سے برابر ہوتی ہیں، کوہان جیسی نہیں ہوتی، اس کو ٹیڑھے پن کو سیدھا کر دیا جائے۔ اس گمراہ فرقے نے دوسری روایت میں بھی صحیح مسلم ہی سے نقل کی ہے، جناب جابر کا بیان ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو پختہ کرنے اور اس پر بیٹھنے اور عمارت بنانے کو منع کیا ہے۔ یہ بھی گڑی ہوئی، بنی ہوئی، فیکٹریوں میں تراشی گئی ہوئی، بیچنے والی حدیث، خریدار تو تھے ہی نہیں۔ اس روایت راوی کا بھی وہی حال ہے جو گزشتہ راوی ہے، اس میں دو راوی ہیں، ابن جریح اور ابو زبیر کے بارے میں علماء رجال نے لکھا ہے پہلا شخص ضعیف ہے چونکہ تدلیس کرتا ہے، دوسرا بھی ضعیف ہونے کے ساتھ ساتھ غیر معتبر ہے۔ اس کے علاوہ 3 اور مختلف روایتیں ہیں جن کا مضمون تقریباً ایک جیسا ہے، جس میں سے پہلی صحیح ابن ماجہ میں ہے کہ نبی اکرم نے قبر پر عمارت بنانے سے منع کیا ہے، اور راوی میں وہب نامی ایک راوی ہے جو سواد اعظم کی نگاہ میں ان 17 افراد میں ہے جو جعلی حدیث اور کذب کے لیے شہرہ عام رکھتے ہیں۔ یہ 17 افراد 17 لوگ ہیں جو جعلی حدیثیں گڑھتے ہیں، بناتے ہیں، ان میں یہ مشہور ہے۔ اسی طرح دوسری روایت مسند ابن احمد ہے، جلد 6 میں ہے، تیسری میزان الاعتدال میں ہے، جلد 3 میں ہے۔ ان دونوں ہی راویوں میں ایک راوی عبداللہ ابن لہیعہ ہے، جس کے بارے میں رجالوں کا بیان ہے کہ وہ ضعیف ہونے کے ساتھ ساتھ نقل روایت میں بھی لا ابالی ہے، بھروسہ نہیں ہو سکتا۔ یہی وہ 5 ضعیف اور غیر مستند روایتیں ہیں جس کے آڑ میں لے کر وہابی فرقے نے خاندان عصمت و طہارت کی بزرگ مقدس ہستیوں کے حرم کو مسمار کر دیا۔ جہاں اسلام فیصلہ کرے کہ کیا واقعاً جھوٹے اور ضعیف راوی کے ذریعے نقل ہونے والی یہ جعلی روایتیں قرآن کے واضح اور روشن حکم کے خلاف قیام کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، کیا 8 شوال 1344 1344 ہجری کو اہل بیت علیہ السلام کی قبروں کے ساتھ کی جانے والی جسارت، ظلم، ستم، نازیبا حرکت کو جائز قرار دینے والے مفتیوں کے پاس کوئی ایسی محکم دلیل ہے جو قرآنی حکم کو نسخ کر سکے اور فتوے اسلام کے تمام مذاہب کا متفق علیہ فیصلہ قرار دیا جائے؟ یقیناً
انہدام بقی ایک ایسا جرم ہے جس کی شدید ترین سزا ہونا چاہیے. جب تصور کہ دنیا میں ویران جنت البقیع کے مناظر کا گزر ہوتا ہے تو دل خون کے آنسو روتا ہے، جگر منہ کو آنے لگتا ہے. بقیع بقیع. آل محمد علیہ السلام جن کی مودت محبت کو خدا نے اجر رسالت قرار دیا تھا، ان کی مزار تاریخ ہیں. کوئی شام ڈھلے چراغ بھی نہ جلانے والا. ہاں فقط ایک وارث ہے جو کبھی تو ان قبروں کے پاس بیٹھ کر خون کے آنسو تو روتا ہوگا، کبھی روضہ رسول کی طرف رک کر کے اپنے ظہور کی دعا تو کرتا ہوگا. آئیں ہم بھی بارگاہ رب العزت میں فریاد کریں، خداوند عالم ہم تجھ سے اپنے نبی کے مفقود ہونے اور امام وقت کے پردے غیب میں ہونے اور زمانے کی شدت اور فتنوں کے رونما ہونے اور دشمنوں کے ظاہر ہونے اور ان کے کثیر تعداد میں ہونے اور دوستوں کی تعداد کم ہونے پہ شکایت کر رہا ہوں. انا اشکو، اللہ تجھ سے شکایت ہے کہ رسول کے جانے کے بعد رسول کے گھر والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا. امام زمان پردے غیب میں ہے تو آج حالات کیا ہے؟ علی اور علی کے چاہنے والوں ان کے نام و نشان کو مٹایا جا رہا ہے. دشمنوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. حمایت، موافقت، مظلومین کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے. خدایا تو جلد ہمیں ان غموں سے نجات عطا فرما، باعزت فتح ہماری نصیب فرما، امام عادل کے ظہور میں تعجیل فرما. آپ کی خدمت میں 14 کتابوں سے روایت نقل کی گئی، جس میں سورہ شورى قرآن مجید کی بھی آیت آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا گیا. بات اہل بیت کی قبور، حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اہل بیت علیہ السلام کے قبور مقدس کی وجہ سے جنت البقیع کی اہمیت کا اضافہ ہو گیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند جناب ابراہیم پہلے فرد ہیں جن کی تدفین وہاں ہوئی. معتبر روایت کے مطابق حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے دختر سید نساء العالمین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بھی جنت البقیع میں دفن ہیں، اگرچہ اس کے صحیح نشاندہی ممکن نہیں ہے کیونکہ سیدہ طاہرہ نے حضرت علی بن ابی طالب سے وصیت کی تھی کہ ان کی تدفین رات میں کی جائے، ان کی قبر پر کوئی نشان بھی نہ رکھا جائے تاکہ کوئی وہاں جا کے بے حرمتی نہ کرے. اس تاریخ کے مطابق، آج کے مطابق جناب سیدہ کی شہادت 3 جمادی الثانی 27 اگست 27 اگست 633 ہجری عیسوی کو ہوئی. حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے دفن کے موضوع پہ طویل بحث و تاریخی حوالے کے ساتھ تحقیق طلب ہے، لہذا اس وقت اس سلسلے میں مزید تفصیلات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہر دل، ہر عزیز، ہر عقل و فہم رکھنے، ایمان اور انسانیت رکھنے والے یہ بات جانتے کہ مقام سیدہ کیا، مقام سیدہ نساء العالمین. اللہ اکبر. ساری قبروں کی تفصیل آپ حضرات کی خدمت میں بیان کی جائے گی. جناب سیدہ ایسے عالم میں وصیت کر کے جا رہی ہیں. رسول الثقلین کے رحلت کے بعد کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے کہ نوبت پہلی خلافت تک پہنچی. امام علی جو کہ حضرت کے حقیقی جانشین اور وارث تھے رسول خدا کے اور عہد امامت پہ فائز تھے، منصوص من اللہ تھے، مجبوراً خانہ نشین ہو گئے، گھر میں بٹھا دیے گئے.
حضرت کی وصیت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے قرآن کو جمع کرتے رہے، تدوین شروع کرتے رہے۔ پہلے خلیفہ اور دوسرے خلیفہ، حضرت عمر نے پہلے خلیفہ سے کہا کہ تمام لوگوں نے آپ کی بیعت کی سوائے علی ابن ابی طالب کے، ان کے اہل بیت کے۔ آپ ان کے پاس کسی شخص کو بھیج کر بلائیں تاکہ وہ بھی آپ کی بیعت کریں۔ پہلے خلیفہ نے کنفس ملعون، جو حضرت عمر کا چچا زاد بھائی تھا، اس کام کے لیے چنا، منتخب کیا۔ یہ شخص اس کام کے لیے مناسب ہے اور اسے بہتر طریقے سے انجام دے سکتا ہے۔ بلایا پہلے خلیفہ نے، حضرت علی ابن ابی طالب کی طرف بھیجا، انہیں بلا کر میرے پاس لاؤ۔ کنفس کئی بار اس کام کی خاطر حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس گیا اور اس نے پیغام پہنچایا، لیکن حضرت علی ابن ابی طالب نے بیعت نہیں کی اور ان کے پاس آنے کے بار بھی انکار کر دیا، ہر بار انکار کر دیا۔ تو دوسرے خلیفہ نے حضرت علی کو بیعت خلافت کا انکار گوارا نہ ہوا، انہوں نے خالد ابن ولید اور کنفس کو طلب کیا اور انہیں حکم دیا کہ اپنے ہمراہ لکڑیاں اور آگ لے کر خانہ بطول پر چلیں۔ انہوں نے حکم کی اطاعت کی، آگ اور لکڑیاں لی اور ساتھ ساتھ خلیفہ وقت بھی ہمراہ خانہ بطول کی طرف چل دیے۔ فاطمہ زہرا پشت دروازے پہ موجود تھی، ابھی تک رسول زادی کے سر پہ رضا کی چادر تھی، آپ بابا کی یاد میں کھوئی تھی، رو رہی تھی۔ ادھر سے جب خلیفہ وقت کے ساتھ دروازے پر آگ لکڑی لے کر آ گئے، دروازے رسول پر آ کر چیخ کر کہا، ابو طالب کے بیٹے دروازہ کھول دو۔ فاطمہ زہرا نے اندر سے کہا، تمہارے ہمارے ساتھ کیا سروکار ہے؟ تم ہمارے اوپر سے کیا اٹھانا چاہتے ہو؟ ہم تو پہلے ہی غمزدہ ہیں، ہمارے کلیجے میں پہلے ہی زخم ہے۔ تو اس کے بعد خلیفہ نے کہا، دروازہ کھولو ورنہ تمہارے گھر کو تمہارے سمیت جلا دوں گا۔ بی بی پاک نے بہت واضح و نصیحت کی، لیکن وہ ارادے سے باز نہ آئے۔ انہوں نے آگ طلب کی، دروازے کو جلا دیا۔ خانہ رسالت رسول کے دروازے کے آگے کے شعلے بلند ہو گئے، دروازہ آدھا جل گیا، دروازے کو دھکا مارا گیا، دروازہ فاطمہ زہرا کے نازک بدن پہ گرا، آپ در و دیوار کے درمیان آ گئے۔ دوسرے خلیفہ نے امیر شام کو خط لکھا، جب میں نے حضرت فاطمہ زہرا کے ساتھ کیے گئے سلوک کا پوری داستان اس طرح لکھی، میں نے دروازے کے پیچھے کھڑی ہوئی فاطمہ سے کہا، اگر علی بیعت کے لیے گھر سے باہر نہیں نکلے تو میں آگ اور لکڑیاں لایا ہوں۔ آگ تمہارے گھر کو، اہل خانہ کو جلا دیں گے تو علی کو بیعت کے لیے مسجد میں گھسیٹ کے لے جاؤں گا۔ پھر میں نے کنفس سے تعزیانہ لیا۔ یہ اپنے خط میں لکھتے، امیر شام تک بھیجتے، تعزیانہ لیا اور فاطمہ زہرا پہ برسانا شروع کر۔ پھر خالد ابن ولید اور دوسرے لوگوں سے کہا کہ تم لکڑیاں لاؤ۔ میں نے فاطمہ سے کہا کہ میں تمہارے گھر کو آگ لگاتا ہوں۔ اس وقت رسول کی بیٹی نے اپنے ہاتھوں کو دروازے سے باہر نکالا تاکہ وہ مجھے گھر میں داخل ہونے سے روک سکے۔ میں نے ان کے ہاتھ کو جھٹکا دیا، دروازے کو دھکا دیا، تعزیانہ ان کے ہاتھوں پہ برسایا تاکہ آپ دروازہ کھول دیں۔ آپ شدت درد سے رونے لگی۔ آپ کا رونا اس شدت انگیز تھا کہ نزدیک تھا
کہ میرا دل نرم ہو جاتا اور میں وہاں سے واپس لوٹ جاتا، لیکن میرے دل میں علی کے خلاف جو کینہ تھا، کیونکہ میں نے قریشی اور مشرکوں کو قتل کیا ہے، اس کے بعد میں نے اپنے پاؤں سے دروازے کو ٹھوکر ماری تو فاطمہ زہرا اس قدر غمگین آواز میں نالہ فریاد کیا کہ مجھے گمان ہوا کہ یہ نالہ مدینے کے لوگوں کے درہم و درہم نے کر دے، درہم و برہم نے کر دے۔ یہ فاطمہ زہرا کا مرثیہ، یا بتاؤ یا رسول اللہ ہاکذا یفعل بحبیبتک و ابنتک یا فضہ الیک فخذنی فخذینی فقد واللہ قتل ما فی احشائی من۔ اے بابا، اے اللہ کے رسول، آپ دیکھیں کس طرح آپ کے حبیب اور لخت جگر کے ساتھ گستاخی اور بے ادبی کی جا رہی ہے۔ اے فضہ آؤ، مجھے سنبھال دو، خدا کی قسم میرے شکم میں جو بیٹا محسن تھا وہ شکت ہو گیا۔ اس حالت میں نے دروازے کو دھکا دیا، دروازہ کھل گیا۔ جب میں گھر میں داخل ہوا تو فاطمہ زہرا اسی حالت میں میرے سامنے کھڑی ہو گئی، لیکن مجھے غصے کی شدت میں اس طرح دیوانہ کر دیا تھا کہ میری آنکھوں کے سامنے پردہ لٹک گیا، اور چنانچہ میں نے فاطمہ زہرا کے سیلی رسید نہیں بولا جاتا یہ خود لکھتے ہیں کہ میں نے سیل رسید کی۔ شہزادی زمین پہ گر گئی۔ اللہ اکبر۔ آتش بیگانہ سے بیت الحرام کا دروازے تک جل گئے، کعبہ ویران ہو گیا، حرم صاحب خانہ کے سوز سے جل اٹھا۔ افسوس اس حیض شکن پر جس نے غدیر خون کے کہنے کی وجہ سے ایک آگ بھڑکا دی، جس سے خون اور خون خانہ دونوں جل گئے۔ وہ سینہ جو معرفت کے رازوں کا خزینہ تھا، وہ در و دیوار کو توڑ پھوڑ کر قابل کر دیا۔ ایک خاتون فاطمہ زہرا کی آہداری نے زندگی کے خرمن میں آگ بھڑکا دی۔ وہ غم کے طور پہ آگ میں برسائے ہوئے درخت تھے۔ آہا، یہ تھی شدت غم جو جناب سیدہ کے دروازے پہ پہلی دہشت گردی ہوئی۔ جو اس طرح ظلم ہو سکتا ہے اسے قبروں سے کیا مروت۔ احتجاج یہ ہے کہ جس نے بھی جب جناب سیدہ سلام اللہ علیہ پہ ظلم کیا گیا، مولا امام زمانہ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کی دادی، مولا اب تو غیبت کبریٰ کا وقت بھی آ گیا، اب آئیے الجل یا مولا یا صاحب الزمان، بقی کی ویرانگی دیکھی نہیں جاتی۔ یہ اس طرح دھتکارنا، یہ اس طریقے سے رسوا ذلیل کرنا دیکھا نہیں جاتا۔ اے بقی کے وارث آئیے، جمعے کا دن ہے، مولا الجل یا مولا یا صاحب الزمان، الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ السلام علیکم ائمة الہدی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استودعکم اللہ واقرأ علیکم السلام۔ آمنا باللہ وبالرسول وبما جئتم به ودللتم علیہ، اللہم فاکتبنا مع الشاہدین۔ السلام علیکم یا ائمة البقیع الغرقد، السلام علیکم یا ابناء رسول اللہ، اللہم فاجعلکم
اللهم فاجعلهم شفعاء في الدنيا والآخرة واقبل فينا شفاعتهم. اللهم صل وسلم وبارك عليهم وأهل بيته الطاهرين.